الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 36 سے سورہ یونس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ مضمون تھا کہ تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو، کبھی تم نے غور کیا کہ ان سے تمہیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے بعض سوالات سامنے رکھ دیے تھے اور یہ پوچھا تھا کہ کیا خلق و امر میں ان کا کوئی حصہ ہے، نظم عالم کی تدبیر میں کوئی حصہ ہے، تمہیں روزی دینے میں کوئی حصہ ہے، تمہارے معاملات کو دیکھنے میں کوئی حصہ ہے؟ اور پھر یہ کہا تھا کہ تم بھی ان سوالوں کے جواب میں یہی کہو گے کہ ہرگز نہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ سب چیزیں جانتے ہو تو پھر انہی کو شریک ٹھہرا کر اپنے عقیدے اور ایمان کو باطل کر بیٹھتے ہو؟ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ دنیا کے اندر کسی معبود سے سب سے بڑی توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کی رہنمائی کرے گا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اگر انسان غور کرے تو اس سے بڑی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو نماز کی دعا سکھائی گئی ہے، اس میں ہر روز جو چیز ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے، سیدھی راہ کی ہدایت۔ یہ آسان چیز نہیں ہے۔ دنیا میں انسان، انسانی شعور، انسانی تاریخ، انسان کا علم، علم کے مقاصد، علم کے ذرائع، اس کے ساتھ تخیل کی آمیزش، اتنا کچھ دائیں بائیں سے حملہ آور ہوتا ہے کہ اس میں سیدھی راہ کو دیکھنا، سیدھی راہ کو پہچاننا، سیدھی راہ پر قائم رہنا یہ آسان نہیں رہتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت اور توفیق ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ سیدھی راہ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سیدھی راہ کی ہدایت تو میں نے تمہارے اندر ودیعت کر دی تھی، تم اپنی پیدائش کے ساتھ اس کا اجمالی شعور لے کر آتے ہو، لیکن جب دنیا میں یہ طاقت ہوتی ہے، دائیں اور بائیں سے ہوتی ہے، اوپر اور نیچے سے ہوتی ہے، خود تمہارے اپنے جذبات، احساسات، تمہاری اپنی امنگیں، آرزوئیں، تمہاری ضرورتیں، تمہارے مفادات سب مل کر راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے قدم قدم پر تمہیں متنبہ کیا، خبردار کیا، اور پھر اپنی کتابیں نازل کیں۔ اور یہ کتابیں اس لیے نازل کیں کہ وہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دیں، تمہارے اختلافات میں حکم بن جائیں، وہ بتا دیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہ پوچھا تھا کہ کیا تمہارے یہ جو معبود جن کو تم پوچھتے ہو یہ بھی ان میں سے کوئی کام کرتے رہیں؟ یہ تمہاری جو سب سے بڑی ضرورت ہو سکتی ہے اس کو پورا کرنے میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تو خود بھی رہنمائی کے بغیر راہ نہیں پاتے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی، اور اس کے بعد پھر اصل استدلال پر قرآن مجید نے تنبیہ فرمائی۔ ارشاد ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا خاص استدلال ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان دنیا میں علم کا طالب بنے، اور علم جن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے انہی پر اعتماد کرنا سیکھے۔
اگر کسی چیز کے بارے میں صحیح علم نہیں مل سکا تو توقف کرے، ان چیزوں کے درپے نہ ہو جن تک رسائی کے کوئی ذرائع اسے میسر نہیں ہیں۔ اپنی جستجو، اپنی تلاش، اپنی تحقیق جاری رکھے، لیکن جب تک اس کے ظنون و اوہام علم نہ بن جائے اس وقت تک زبان نہ کھولے، اور اگر کھولے تو اپنے سفر ہی کو بیان کرے۔ اس کے برخلاف انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ کم علمی پر ایک جس لگاتا اور بڑے یقین اور اذعان کے ساتھ دعوے کر دیتا ہے۔ بعض اوقات محض سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر اپنے عقائد کے محل تعمیر کر لیتا ہے، اور یہ کوئی عامی لوگوں کا معاملہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر فلسفے اور روحانیت کی تاریخ کو پڑھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ تخیل کی کار فرمائی ایسا کثر استوار کر دیتی ہے کہ انسان اسی کی بھول بھلیاں میں کھو کر زندگی بسر کر دیتا ہے۔ یہ انسان کا مسئلہ ہے۔ اس سب کو قرآن مجید علم کے مقابلے میں ظن سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی ایک چیز تو بہت پستی کی ہے، وہ ہے شک، اور ایک یہ ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر ایک ترجیح سی قائم ہو گئی۔ ترجیح علم کی بنیاد پر قائم نہیں ہوئی، بلکہ ظنون و اوہام نے کچھ قرائن پیدا کر لیے، اور انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، اور پھر یہ چاہیے کچھ دیر کے بعد ہے میں بدل جاتا ہے، ایسا ہے۔ یہ ظنون و اوہام ہے جن کو وہ کہتا ہے کہ جو ہمیشہ شرک کا باعث بنے، یعنی شرک کا باعث بھی یہی بنے ہیں، خواہ وہ علمی نوعیت کا شرک ہو جیسے وحدت الوجود کا شرک ہے، اور خواہ وہ عملی نوعیت کا شرک ہو جیسے دیوی دیوتاؤں کو پوجنے کا شرک ہے۔ تو ہر سطح پر یہی طریقہ انسان اختیار کرتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی تنقید کی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور پھر فرمایا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان ذرا بھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یعنی حق تو علم ہے، اور علم حق ہے۔ جو چیز علم کے درجے تک نہیں پہنچی وہ حق نہیں ہو سکتی، اور جو حق ہے وہ محض ظن اور گمان نہیں ہو سکتا۔ تو ادھر جو کچھ بات کہی جا رہی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے آئی ہے، ہزار ہزار قرائن اور دلائل کے ساتھ آئی ہے، اس کے پیچھے انسانیت کی ایک پوری تاریخ کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے مقابل میں یہ ظن کیا حیثیت رکھتے ہیں جن کی بنیاد پر تم نے اپنی دیو مالا بنا لی ہے، اور گمان ذرا بھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ جو آخر میں فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ مخاطبین کے لیے دھمکی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اللہ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، اس لیے وہ عنقریب وقت آ جائے گا جب وہ یہ سب کچھ ان کے سامنے رکھ دے گا اور ان میں سے کوئی اپنے جرائم کا انکار نہ کر سکے گا۔ یعنی ان کو وعید سنائی ہے کہ اس وقت تو باتیں بنا رہے ہو اور بنا سکتے ہو، اور جب تک مہلت ملی ہوئی ہے کون بنائے سے روکے گا، لیکن وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب گرفت ہوگی، پوچھا جائے گا، مسئول ٹھہرائے جاؤ گے، جب تمہیں جواب کے لیے کہا جائے گا اس وقت کیا کرو گے؟ یہ سب چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی جائیں گی، تم سے پوچھا جائے گا کہ جن چیزوں پر ایسا اصرار تھا، ایسا ابرام تھا، اس طرح الہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، ان کی کیا حقیقت تھی، ان کے پیچھے کیا استدلال تھا، ان کے پیچھے کیا کوئی علمی چیز تھی، کوئی فکر تھا، کوئی عقلی استدلال تھا، کوئی استنباط تھا، یا محض سنی سنائی باتیں اپنے آبا سے سن لیں، اپنی روایت سے لے لی، اور پھر ان کے ساتھ یہ عصبیت، یہ تعصب
کہ حق آ گیا، خدا کا پیغمبر تمہارے سامنے آیا، اللہ کا کلام تمہارے اندر اترا، تمہاری زبان میں اترا، اور تم اس حق کے مقابل میں اپنے ان ظنون و اوہام میں گرفتار رہے، تو دوسری جانب حضور کو تسلی دی ہے کہ بہرحال آپ مطمئن رہے، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اور جس انجام تک انہوں نے پہنچنا ہے وہ بھی پہنچ جائیں گے، آپ کی ذمہ داری وہی ہے۔ اسی سے پھر آگے بات بڑھائی ہے کہ وما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے کہ خدا سے پرے ہی پرے تصنیف کر لیا جائے، یعنی جب پیچھے بتا دیا کہ یہ حق ہے اور اس کے مقابل میں جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں وہ ظنون و اوہام ہیں، تو پھر سب سے بہتر موقع پیدا ہوا کہ یہ بتایا جائے کہ قرآن مجید کیوں حق ہے۔ یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے کہ خدا سے پرے ہی پرے تصنیف کر لیا جائے، یعنی تم اگر اس کلام کو دیکھو گے، اس کے مضامین پر غور کرو گے، اس کے اسلوب کو جانچو پرکھو گے، تو اس کا یہ جو انداز کلام ہے یہ ایک سلیم الطبع انسان کو پکار اٹھنے پر مجبور کر دے گا کہ میرے سامنے کوئی گھورے پر اگا ہوا غلیظ پودا نہیں ہے، گلاب کے پھول ہیں، یہ ہو جائے گا اندازہ۔ اس کے لیے کسی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی، کلام اپنے وجود سے اور اپنے مضامین سے اور اپنے انداز سے پہچانا جاتا ہے۔ چنانچہ حاشیہ ہے اس لیے کہ اس کا مافوق انداز کلام خود بتا رہا ہے کہ کوئی انسان اس شان کی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے جو اس طرح کے مقامات ہیں انہیں بالعموم لوگ ان کے اسلوب کے لحاظ سے لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا اسلوب بھی ایک معجز اسلوب ہے، وہ عاجز کر دیتا ہے، اس میں زبان اور ادب کی معراج ہے، وہ ایک شہپارہ ادب ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اصلاً یہ چیلنج قرآن پیش کرتا ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے، اپنے مدعا کے لحاظ سے، اپنی شان کلام کے لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ دنیا کے اندر جو انسانی کلام ہے اس کے مقابل میں رکھ کر انسان اس شان کو پہچانے۔ تو یہاں بھی اسی کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر سلامتی طبع ہو، غور کرنے کا سلیقہ ہو، تو یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے کہ خدا سے پرے ہی پرے تصنیف کر لیا جائے، یعنی یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ، بلکہ ان پیش گوئیوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے موجود ہے، یعنی یہ اچانک نہیں آ گیا، آسمان سے نہیں ٹپک پڑا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ کھڑی ہے، یہ اس تاریخ کے پس منظر میں نازل ہوا ہے۔ اس کو قرآن نے خود قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل کے طور پر یہاں بھی پیش کیا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی۔ میں نے لکھا ہے، اشارہ ہے آخری نبوت کے لیے تورات و انجیل کی ان پیشین گوئیوں کی طرف جو اپنے محمل و مصداق کی منتظر تھی۔ اس سے پہلے تورات میں بھی انجیل میں بھی جگہ جگہ یہ کہا گیا تھا کہ خدا کا آخری کلام نازل ہوگا، وہ خدا کے نام پر پیغمبر کے منہ سے صادر ہوگا، اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے تو گویا منادی کی تھی، تو فرمایا کہ یہ وہی کلام ہے، یہ انہی پیشین گوئیوں کا محمل اور مصداق بن کے آیا ہے۔ قرآن کے نزول سے وہ سب سچی ثابت ہوئیں، اور نتیجے کے طور پر قرآن کے بارے میں بھی ثابت ہو گیا کہ وہ فی الواقع اس خدا کا کلام ہے جس نے صدیوں پہلے سے بتا رکھا تھا کہ وہ اس شان کی ایک کتاب نازل کرے گا۔ تو یہاں پر پہلے یہ بتایا کہ شان کلام کیا ہے، پھر یہ بتایا کہ اس کے پیچھے پیشین گوئیوں کی کیا تاریخ ہے اور یہ کس طرح ان کے پس منظر میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور قانون الہی کی تفصیل ہے، یعنی دنیا کے اندر اللہ کی ہدایت، اللہ کی شریعت موجود رہی ہے، اور جس کا اجمالی علم خود انسان کے اندر اخلاقی اقدار کی صورت میں ودیت ہے،
یہ اس کی تفصیل ہے۔ تو گویا ایک طرف اس کی شان کلام، دوسری طرف اس کی تاریخ، اور تیسری جانب انسانی فطرت سے اس کی ہم آہنگی، اسی کو بیان کیا ہے سورہ روم میں کہ اگر تم اس دین کو سمجھنا اور جاننا چاہو تو یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ ہے، یعنی انسانی فطرت کے جو مقدمات ہیں یہ انہی کے نتائج کو بیان کرتا ہے، اس کی بنا انہی پر قائم ہے، اور یہ اسی فطرت کے بیج سے پھوٹا ہوا شجر گوہر بار ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سامنے رکھو اور پھر دیکھو کہ یہ کیا کتاب ہے۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یہ جو الفاظ ہیں کہ وَتَفْصِيلَ الکتاب، اصل میں لفظ الکتاب آیا ہے، اس کے ایک معنی قانون و شریعت کے بھی ہیں، یعنی لفظ الکتاب قرآن مجید میں جس طریقے سے کتاب کے معنی میں آتا ہے اور عربی میں بھی آتا ہے، اسی طرح قانون کے معنی میں بھی آتا ہے اور بہت معروف ہے۔ بلکہ بعض جگہوں پر جب لوگوں نے کتاب کے معنی کے غلبے کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں کی تو مفہوم غارت ہو گیا۔ اصل میں لفظ الکتاب آیا ہے، اس کے ایک معنی قانون و شریعت کے بھی ہیں، ہمارے نزدیک یہاں یہ اسی معنی میں ہے، یعنی یہاں پر تفصیل الکتاب سے مراد ہے قانون الہی کی، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی تفصیل۔ مدعا یہ ہے کہ ابراہیمی دین کے جن احکام سے تم واقف ہو یہ اسی کی تفصیل ہے۔ قریش کے بارے میں جو اس سورہ کے مخاطب ہیں یا مشرکین عرب کہیے، ان کے بارے میں یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ وہ دین سے، شریعت سے ناواقف لوگ تھے۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، سیدنا اسماعیل کو آباد کیا گیا تھا، وہاں اللہ کا حرم بنایا گیا تھا، ایک عظیم دینی روایت قائم ہوئی اور توحید کے مرکز کی حیثیت سے صدیوں تک وہ لوگ اس کے متولی رہے تھے۔ یہ وہی نسل تھی، چنانچہ ابراہیمی دین کی نمازیں، روزے، حج، عمرہ، اسی طرح سے اخلاقی اقدار سب ان کے ہاں ایک روایت کے طور پر موجود تھیں۔ وہی کچھ ہوا تھا جو عام طور پر جب صدیاں گزر جاتی ہیں تو کچھ مذہبی پیشوا کر دیتے ہیں، کچھ سیاسی رہنما کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کے توہمات کر دیتے ہیں کہ بدعتیں آ گئی تھیں، بعض چیزیں خلط مبث میں چلی گئی تھیں، بعض چیزوں کو فراموش کر دیا گیا تھا، ان کی تذکیر اور یاد دہانی کی ضرورت تھی، لیکن بحیثیت مجموعی یہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے، ملت ابراہیمی کے پیرو تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا قرآن نے تعارف کرایا ہے کہ وہ تو توحید کے سب سے بڑے علمبردار تھے اور مسلم حنیف تھے، سچے مسلمان، یکسو مسلمان، انہی کی اولاد تھی چلی آ رہی تھی۔ مدعا یہ ہے کہ ابراہیمی دین کے جن احکام سے تم واقف ہو یہ اسی کی تفصیل ہے۔ تو گویا سب سے پہلے جو انسان کی فطرت میں ہدایت ہے، اللہ کے پیغمبر اس کی تفصیل کرتے ہیں، پھر اس سے وہ تاریخ بنتی ہے جس میں پیغمبروں کی ہدایت آنا شروع ہوئی، ان کے ہاں وہ سیدنا ابراہیم کی وساطت سے ایک روایت بنی، اور اس میں جہاں کہیں بھی کوئی ابہام تھا یا اجمال تھا یا اطلاقی چیزیں نہیں تھیں، اب گویا قرآن نے ان کی تفصیل کر دی اور ہر لحاظ سے اس کو اتمام تک پہنچا دیا۔ یہی مطلب ہے اس بات کا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اس سے یہ غلط مطلب لوگوں نے لیا کہ اس سے پہلے دین نامکمل ہوا کرتے تھے اور وہ حضور پر آ کر مکمل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی دعوت، ہدایت جو تمہیں دینا شروع کی تھی ہم نے، آج وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے، یعنی اب وہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ ابراہیمی دین کے جن احکام سے تم واقف ہو یہ اسی کی تفصیل ہے، اور یہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ قرآن اسی خدا کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس کی طرف سے ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام اور دوسرے نبیوں کے صحیفے نازل کیے گئے تھے۔ یعنی اس میں اگر ایک ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو پہلے انسانی نفس کے اندر جو کسی کلام کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کی طرف توجہ دلائی اور اس سے استدلال کیا، اس کے بعد تاریخ کو پس منظر کے طور پر پیش کیا، اس کے بعد بتایا کہ جس شریعت سے تم واقف ہو اس سے اس کے رب کو سمجھو،
یعنی فطرت انسانی میں کیا ربط ہے اور تمہارے پاس موجود روایت سے کیا ربط ہے، تو یہ خود تمہیں بتا دے گا کہ یہ کوئی دائیں یا بائیں کی چیز نہیں ہے، اسی صراط مستقیم کی دعوت ہے جو سب پیغمبر پیش کرتے رہے ہیں۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ یعنی اگر ان دلائل پر غور کرو گے، تینوں پہلوؤں سے اس کا جائزہ لوگے، تو تم خود بھی پکار اٹھو گے کہ یہ زمین و آسمان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے گھڑ لیا ہے؟ یعنی ان سب چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے باوجود بھی یہی کہتے ہیں۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جن کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ کہ اچھا پھر یہی بات ہے تو اس شان کا کلام تمہارے ہاں بھی شاعر ہے، ادیب ہے، ادب کا ذوق رکھنے والے ہیں، تمہیں تو خود اپنی زبان پر اس کے اسالیب پر بڑا ناز ہے، تو کیا گنجائش ہے پھر اٹھو اور اٹھ کے یہ کام کر ڈالو۔ میں نے لکھا مطلب یہ ہے کہ تم اگر اسے خدا کی کتاب نہیں سمجھتے تو اپنی ہدایت، یہ پوری بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یہ محض کوئی اسٹرکچر یا فارم کا مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر اسے خدا کی ہدایت کتاب نہیں سمجھتے تو اپنی ہدایت، مضامین اور اپنے اسلوب بیان کے لحاظ سے جس شان کا یہ کلام ہے، اس شان کی کوئی ایک سورہ ہی بنا کر پیش کر دو۔ ان سب پہلوؤں سے قرآن ایک معجزہ ہے۔ تمہارے گمان کے مطابق اگر یہ کام بغیر کسی علمی اور ادبی پس منظر کے تمہاری قوم کے ایک فرد محمد کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی اس میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی پھر تو مسئلہ آسان ہو گیا بہت، پھر اس جیسا لے آؤ کوئی کلام۔ اس جیسا کا مطلب بھی ایسی صفحات ہے کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ قرآن مجید کی کوئی نقل تیار کر کے دکھائی جائے۔ چنانچہ جو کوششیں کی گئیں وہ یہ کہ اسی طرح کے قوافی ردیف میں کچھ عبارتیں بنا کے پیش کر دی جائیں۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس شان کا، اس کے مقابل کا، اس کے پائے کا، جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکے وہ کلام پیش کرو، جس کی اپنی ندرت ہو، جس کے اپنے انداز ہوں، جس کے اپنے آہنگ ہوں، کرو پیش۔ اس درجے کی کوئی چیز پیش کرنی چاہیے تمہیں۔ تو اس پہلو سے گویا قرآن نے ان سے یہ کہا کہ یہ بالکل حماقت کی بات کر رہے ہو، یہ جو اسلوب اختیار کیا ہے کہ ایک صورت بنا لو، یہ بھی حماقت پر توجہ دلانے کا ہے۔ یعنی کیا تم فرق نہیں محسوس کرتے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ بات کہاں سے ہو رہی ہے، اس کا منبع اور مصدر کیا ہے، اس کے اندر جو پیغام ہے اس کی نوعیت کیا ہے، یہ تاریخ سے کس طرح جڑا ہوا ہے، یہ پیغمبروں کی ہدایت کا کیسا اعلیٰ مرقع ہے، اس کے اندر کس طرح ایک ایک لفظ میں خدا بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کس طریقے سے فلسفے کے، ادب کے، انسانی تاریخ کے، انسان کے معاملات کے اہم ترین پہلوؤں کے اوپر گفتگو کرتا ہے اور دو لفظوں میں اس کی حقیقت واضح کر دیتا ہے۔ اس شان کی کوئی چیز ہے تمہارے پاس تو لے آؤ تم بھی، اگر یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تو فرمایا کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی، یعنی یہ بالا تر ہو گئی ان سے۔ اس کے بعد بجائے اس کے کہ اس پر نقد کرتے یا اس کے پائے کو سمجھنے کی صحیح کرتے یا اس کی شان کو پہچاننے کی کوشش کرتے، جب وہ ان کی گرفت سے بالا تر ہو گئی تو اپنے تعصبات کی وجہ سے کوئی راستہ نظر نہیں آیا کہ جھٹلا دیں، یعنی اور کوئی بات بن ہی نہیں سکی۔ انسان جب اس جگہ پر آتا ہے تو یہ عام تجربے کی چیز ہے کہ وہ پھر حقائق کا مواجہہ نہیں کرتا، سامنا نہیں کرتا۔ وہ چیز جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ یا اس کا تجزیہ و تحلیل ہوگا اور وہ بہت عالمانہ طریقے سے کرنا چاہیے،
یا اس کے مقابل میں آپ کوئی فکر پیش کریں گے جو واقعی اس شان کا ہو کہ مقابل میں رکھا جا سکے. یہ سب نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر استہزاء ہوتا ہے، استخفاف ہوتا ہے، الزام تراشی ہوتی ہے، پھر کیڑے تلاش کرنے کے لیے جد و جہد ہوتی ہے، اور آخر الامر اسی طریقے سے جھٹلا دینے کا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید نے ایک نہایت عمدہ تدریج کے ساتھ یہ ساری بات پیش کر دی. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ یہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کی علم کی گرفت میں نہیں آئی. ان کی شاعری، ان کا ادب، ان کے بڑے بڑے لوگ، ان کی حکمت کی باتیں، ان کے امثال سب گرفت میں آ رہے تھے. یہ کوئی بلند تر چیز ہو گئی، کتاب از آسمان دیگر است، تو بجائے اس کے کہ ذرا سر اٹھا کے دیکھتے کہ کیا چیز ہے، انہوں نے سر اٹھانے کی بجائے سر جھکا لیا. اخلد الی الارض، اور اس کے بعد پستی میں اترتے چلے گئے. پھر پستی ہی کا رد عمل ہو سکتا تھا، اس کا مظاہرہ کیے چلے جا رہے ہیں. اور ارشاد فرمایا وَلَمَّا یَأْتِهِمْ تَأْوِیلُهُ، اور جس کی حقیقت ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوئی. یعنی یہ حادثہ ہوا ہے اس لیے کہ حقیقت کو سمجھنے، سر اٹھا کے اس کو پانے، اس کے منبع کو دیکھنے کی توفیق ہی نہیں حاصل ہوئی. جب نہیں ہوئی تو یہی کچھ کرنا تھا. نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کی حقیقت ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوئی. اس پر حاشیہ ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کی صداقت کے دلائل ان پر واضح نہیں ہو سکے. صورتحال یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ قرآن اپنی تکذیب کے جو نتائج بیان کر رہا ہے وہ ان کے علم کی گرفت میں نہیں آ رہے اور ان کی حقیقت ابھی ان پر ظاہر نہیں ہوئی. لہٰذا بے خوف ہے اور بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ جس عذاب کی خبر دی جا رہی ہے اس کا کوئی نمونہ دکھا دیا جائے تو یہ مان لیں گے. یعنی پھر ضد اور ہٹ درمی میں آدمی نتیجے پر بات کرتا ہے. اچھا یوں ہی ہے، چلیے آپ آسمان سے ایک خبر لے کے آ گئے ہیں تو پھر بتائیے، آپ تو کہتے ہیں کہ اس کے نتائج دنیا میں بھگتنے پڑیں گے، تو لے آئیے، دکھائیے وہ نتیجہ. ان کے انکار کی وجہ ان کی یہ بے خوفی ہے. اسی نے انہیں غیر سنجیدہ بنا دیا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں. یعنی پھر باتیں وہی استہزاء، استخفاف، جھٹلا دینے کے مختلف اسالیب. ایسا نہیں ہے کہ علم و استدلال کی بنیاد پر مطمئن ہو گئے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے. یعنی یہ صورتحال نہیں ہے. تو فرمایا کہ کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا. یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلی قوموں نے بھی اسی طرح حقائق کو جھٹلایا، کتابوں کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا. تو فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا. تم اندازہ کر سکتے ہو، تمہارے گرد و پیش میں وہ علاقے موجود ہیں جن میں عاد اور سمود کی قومیں اسی طریقے سے جھٹلانے پر مصر ہوئیں اور پھر ان کے نتائج نکلے ان کے لیے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. تم مطمئن رہو اے پیغمبر. یعنی یہاں گویا آگے کے مضمون میں اتنا حصہ مقدر ہے. تو مطمئن رہو اے پیغمبر، ان میں وہ بھی ہیں جو اس قرآن کو مانیں گے. یعنی ابھی ایسی مایوسی نہیں ہوئی جیسے کہ قوم لوط کے بارے میں سیدنا ابراہیم کے ساتھ مکالمہ تھا کہ ان میں تو اب 10-5 راست باز بھی نہیں. فرمایا کہ نہیں ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو اس قرآن کو مانیں گے اور وہ بھی جو نہیں مانیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. اس کے بعد گویا یہ مضمون مقدر ہو گیا کہ یہ آمادہ فساد ہیں اور تیرا پروردگار ان مفسدوں سے خوب واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ یہاں جو لوگ انکار کر رہے ہیں وہ اصل میں فساد طبیعت سے شروع ہوئے ہیں اور اب وہ آگے بڑھ کر لوگوں کے لیے خطرہ بننے جا رہے ہیں، آمادہ فساد ہیں. اس پر حاشیہ، اس میں پیغمبر کے لیے تسلی کے ساتھ مکذبین قرآن کے لیے دھمکی بھی ہے کہ تیرا پروردگار خوب واقف ہے تو ایک دن ان کی شرارتوں کا مزہ بھی نہیں چکھا دے گا. یعنی ایک وقت آ جائے گا کہ
کہ جب معلوم ہو جائے گا کہ یہ اب کسی رعایت کے مستحق نہیں رہے تو مہلت ختم ہو جائے گی اور فیصلہ آ جائے گا، تو انتظار کریں۔ یہ بھی یہ تجزیہ کر کے گویا اس مضمون کو آگے بڑھا دیا ہے کہ یہ رویے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے کیا اثرات و نتائج ہیں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔